السلام علیکم۔ ایک بار پھر مطالعہ پاکستان میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلاس 10th میں چیپٹر 1 ہے اور اس میں میرے پاس 2 ٹاپک ہیں۔ 2 ہم پاکستان کے جو سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو 1988 ٹو 1999 مطلب 1988 سے 1999 تک ان 11 سالوں میں پاکستان میں کل 4 وزارتیں تبدیل ہوئیں، تو اس کے متعلق ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 1988 میں پاکستان کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو منتخب ہوئی، جو کہ دسمبر 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس کے بعد فاروق غلام اسحاق خان پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے۔ انہوں نے الیکشن کروایا اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو ہے پاکستان کی محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم آف پاکستان منتخب ہوئی۔ ان کے دور کے کچھ اہم کارنامے کیا تھے کہ سب سے پہلے بلوچستان اسمبلی جو صوبائی اسمبلی تھی، اس کے وزیر اعلیٰ تھے میر ظفر اللہ خان جمالی، ان کی اسمبلی کو برخاست کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ آتے ہی بلوچستان پر اٹیک کیا، بلوچستان اسمبلی کو برخاست کیا اور میر ظفر اللہ خان جمالی نے ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا اور ہائی کورٹ نے ان کی حکومت کو دوبارہ بحال کیا، لیکن چونکہ ایک پرابلم تھا جس سے بلوچستان کا وفاق کے ساتھ تنازع یا تضاد پیدا ہوا۔ اس کے بعد چلتے ہیں صدارتی انتخاب، جو 1988 میں پاکستان کے صدر تھے ضیاء الحق، اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین جو غلام اسحاق خان ٹیمپریری عارضی طور پر پاکستان کے صدر بنے اور 1988 میں صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر وہی منتخب ہوئے پاکستان کے صدر 5 سال کے لیے۔ تو اب صدارتی انتخابات غلام اسحاق خان 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے اعتماد سے وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے۔ اس کے بعد پاکستان نے 1972 میں دولت مشترکہ جو یورپی یونین میں ان سے علیحدگی کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو نے کینسل کر دیا تھا پاکستان کا معاہدہ، لیکن انہی کی بیٹی جو بے نظیر بھٹو ہے انہوں نے 1989 میں پاکستان کو دوبارہ دولت مشترکہ کا ممبر منتخب اپنے آپ کو شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد 1988 میں ایک اور اہم کارنامہ جو خارجہ پالیسی کے طور پر رونما ہوا، پاکستان کے بھارت کے ساتھ کچھ بہتر تعلقات کی بنا پر 1988 میں سارک کانفرنس جو ہو رہی تھی اس کے موقع پر راجیو گاندھی پاکستان تشریف لائے، تو یہ بھی ایک کارنامہ تھا جن کی ملاقات محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت سے ہوئی اور پاکستان کے بھارت کے ساتھ کچھ حالات بہتر ہوئے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد 1990 میں غلام اسحاق خان نے 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 58(2) بھی جو شک ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بے نظیر پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو برخاست کر دیا گیا 1990 میں۔ اور 1990 میں دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس میں میاں نواز شریف حکومت میں برسر اقتدار آیا، اور 1993 میں ایک بار پھر کیا ہوا کہ غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو ختم کیا اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں ایک بار پھر 1993 میں محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ ان کے دوسرے دور میں کچھ چند اہم واقعات میں آپ کو بتاتا چلو۔ جو عوامی منصوبے انہوں نے کراچی فلائی اوور برج کی تعمیر کروائی، لاہور بائی پاس کی تعمیر بھی انہی کے دور پہ ہوئی، اور ترقیاتی منصوبے ہوئے، کسانوں کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا اور ٹریکٹر اسکیم مطلب متعارف کروائی گئی، اور خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن عدالتیں قائم کی گئیں۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کچھ کارنامے تھے۔ اس کے علاوہ 8واں 5 سالہ منصوبہ جو کہ 1993 1993 ٹو 1998 میں 5 سال کے لیے لاگو کیا گیا، لیکن وہ 8واں 5 سالہ منصوبہ لاسٹ 5 سالہ منصوبہ تھا۔ اس کے بعد ہم سالانہ کی بنیاد پر منصوبے تیار کیا جاتے ہیں پاکستان میں۔
اور اس بیس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن جو 8واں تھا وہ اختتام پذیر ہوا, جو 1955 میں پہلا منصوبہ پاکستان کا شروع ہوا تھا. تو اس کے بعد ایران اور ترکی کے کامیاب دورے بھی کیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے. اور بے نظیر بھٹو نے ایک بار پھر کیا کہ KPK کی حکومت, جو صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے, ان کے پیر صابر شاہ کی حکومت کو ختم کر کے ان کے جگہ آفتاب احمد شیرباؤ کو وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے منتخب کیا خیبر پختونخوا کا. تو یہ ان کا ایک اور کارنامہ تھا. لیکن دوسری دفعہ کیا ہوا 1996 میں صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے وہی کیا جو غلام اسحاق خان نے کیا تھا. 58(2)B شک کو استعمال کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو وہی کرپشن اور بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑا, جس کی بنا پر اس کی دوسری حکومت بھی اختتام پذیر ہوئی 1996 میں. اب چلتے ہیں نواز شریف کے 2 ادوار کیا تھے. نومبر 1990 میں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے اور ان کے کارنامے میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا تھا 1991 میں, جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے انہوں نے. اس کے بعد نجکاری کمیشن کا اعلان کیا. اس کے دور میں کیا تھا کہ سرکاری بینک جو تھے ان کو قومی مطلب ان میں کچھ ترمیم کر کے ان کو پرائیویٹ کر دیا گیا, اور مالیاتی ادارے بھی کچھ جو تھے ان کے کچھ حصص جو تھے ان کو بھی فروخت کر دیا گیا. اس کے بعد 1992 میں بیت المال ایک صدارتی آرڈیننس کے تحت ایک ملک میں بیت المال کا اجرا کیا گیا. اور خارجہ پالیسی جو ان کے دور میں کچھ واقعات جو تھے جو بہت بڑے پیمانے پر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بابری مسجد کو منہدم انڈیا میں کیا گیا, اس کی مذمت کے لیے انہوں نے قرارداد منظور کیا اور اقوام عالم کو دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو بھارت کا تشدد ہو رہا ہے اس سے آگاہ کیا گیا. اور امریکہ اور عراق کی جو جنگ ہوئی تھی 1992 میں, کویت کے اوپر اٹیک کرنے جا رہا تھا عراق, لیکن اس کو سیو کرنے کے لیے امریکہ بیچ میں آیا. اور امریکہ اور عراق کی جو جنگ ہوئی 1992 میں, اس میں نہ صرف امریکہ تھا بلکہ ان کے اتحادی ممالک بھی ان کے ساتھ سپورٹ میں تھے. تو یہاں پر عراق نے جو امریکہ کو وہاں پر شکست فاش کیا, اس میں پاکستان کا رول کیا تھا. پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی, حالانکہ عراق کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے سپورٹ کرنا تھا, لیکن عالمی برادری کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مسلمان کی حیثیت کو ہماری حکومت نے شو نہیں کیا, اس میں محتاط پالیسی اختیار کی. دونوں کو ایک نظر سے دیکھا گیا, یہ حکومت کا مطلب مشن تھا. تو اس کے بعد عوامی منصوبے نواز شریف حکومت میں ہوئے, اور اس کے بعد غلام اسحاق خان نے کیا کیا, حکومت کو اپریل 1993 میں حکومت کو ختم کر دیا گیا. لیکن نواز شریف کی حکومت نے پھر کیا کیا کہ سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا, سپریم کورٹ نے حکومت بحال کی. لیکن حالات کچھ کشیدہ ہی رہے صدر کے اور وزیر اعظم کے درمیان. لیکن چونکہ وزیر اعظم اپنا عہدہ بحال رکھنے یا اسے کامیابی کے طور پر چلانے کے قابل نہ رہے, لہٰذا انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اور اس بیس پہ ادھر غلام اسحاق خان جو ہے ان کے بھی 5 سال پورے ہونے کو تھے, تو انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. تو ایک ہی دفعہ دونوں صدر اور وزیر اعظم چلتے بنے. اور اس کے بعد جو ہے صدارتی انتخابات میں فاروق احمد خان لغاری منتخب ہوئے دوسرے دور میں, بے نظیر کے دور میں. اور پھر انہوں نے الیکشن کروایا جو دسمبر 1997 میں نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. ان کے دوسری دفعہ کے کچھ کارنامے آپ سے شیئر کرتا ہوں. آتے ہی یہ جو ہماری گورنمنٹ کا ہے, اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کچھ ان کے اقدامات ہوتے ہیں. صوبوں کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے, کسی وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کسی صدر کی طرف جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے, یا کسی چیف جسٹس کو یا کو فوج کے متعلق کہیں نہ کہیں سے انہیں کسی عناصر کو دبانے کے لیے, اپنی حکومت کو بلند کرنے کے لیے کچھ سٹیپ لیتے ہیں اپنی حکومت کے لیے. اسی طرح نواز شریف کی حکومت میں کیا ہوا, جسٹس سجاد علی شاہ کو استعفیٰ دینا پڑا, چونکہ حکومت اور جسٹس کے درمیان جب اختلافات ہوئے تو بالآخر اسے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا. اور ساتھ ہی
फ़ारूक अहमद ख़ान लुगारी से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया और 58-2 का ख़तरा था। ये उस पार्टी से नहीं था, हो सकता है इख्तलाफात से भी उन्हें सामना करना पड़ता, लेकिन उसको भी इस साइड पे कर दिया दिसंबर। उसके बाद सदर पाकिस्तान का इलेक्शन 1997 में हुआ, जिसमें रफ़ीक तारड़ पाकिस्तान के सदर बने। मुस्लिम लीग की तरफ से, जो नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से इन्हें वोट मिला गया और ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। नवाज शरीफ ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया। दूसरे उनके दौरे हुकूमत में था कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो के नाम से एक उन्होंने इदारा या एक तंजीम शुरू की, जिसका मकसद ये था कि मुल्क का जो कर्ज़ा है उसको कम किया जाए, उसके लिए फ़ंड इकट्ठा किया जाए और हम वो कर्ज़ा जो है उतार सकें। तो उसके लिए पूरे मुल्क के कोने कोने से जो उन्होंने अपील की, मुल्क से कर्ज़ा इकट्ठा हुआ। तकरीबन 17 अरब लगभग रकम इकट्ठी की गई इस मंसूबे के तहत जो नवाज शरीफ का था, जो उन्होंने मुहिम शुरू की थी। उसके बाद 1998 में पाकिस्तान में मरदमशुमारी हुई, जिसमें 13 करोड़ से अबाव पाकिस्तान की आबादी थी, अफराद पर मुश्तमिल हुई। और 1998 में तालीमी पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ की गई और पाकिस्तान की 1998 के वज़ीर तालीम सैयद गौस अली शाह थे। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक हुआ कि 58-2 शिक जो है वो इस दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ ने अपोजिशन के साथ मिलकर इनकी हुकूमत ने क्या है 58-2 शिक जो है 13वीं तरमीम के तहत निकाल दिया गया, जिससे सदर का ये जो है उसके इख्तियारात में कमी हुई है कि वो जो है 58-2 शिक को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वो बराह रास्त पाकिस्तान की हुकूमत किसी भी वक्त असम्बली को बर्खास्त करने का मजाज नहीं है। तो ये एक कारनामा था जो उन्होंने किया। उसके बाद एटमी धमाके पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में भी ये भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किए गए। और उसके बाद जो है लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, ये भी दूसरे पहले मंसूबे का जो मंसूबा था पहले दौरे हुकूमत में, लेकिन दूसरे दौरे हुकूमत में इसे पाया तकमील तक पहुंचाया गया। 1998 में नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। और ऐलान लाहौर इसका एक और टॉपिक है। पाकिस्तान भारतीय वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो पाकिस्तान वाघा बॉर्डर की रूह से तशरीफ़ लाए और नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। लाहौर उनकी आमद हुई और मुख्तलिफ़ मुआहदात पर उनके मतलब जो मुआहदे हुए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ और मुश्तरका की खैर सगाली का वो पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान ने उनको खुशामदीद कहा। ये भी उनका दौरे हुकूमत में था। उसके बाद भारत पाकिस्तान ने नवाज शरीफ हुकूमत ने क्या किया कि वापडा को फ़ौज के हवाले कर दिया कि वापडा से करप्शन को ख़त्म करने के लिए फ़ौज को इन्वॉल्व किया गया, जिसने अपने इस्लाहात नाफिज़ की उसमें। और उसके बाद कारगिल लश्कर कशी जो ये भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने एक मकबूजा कश्मीर में कारगिल के मुकाम पर लश्कर कशी की, जिससे भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी कशीदा हुई। पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हुआ, लेकिन अवामी जो आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला, जिससे पाकिस्तान को उसमें भी मुआहदा या सुलह करना पड़ी, जिससे अपनी फ़ौजों को वापस बुलाया गया। ये भी नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में एक कारनामा हुआ। उसके बाद हम ये चलते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 एक और अहम वाक़या है। रात के वक्त जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बर्खास्त कर दिया, पहले सदूर ने सदर ग़ुलाम इस्हाक़ ख़ान, फिर फ़ारूक अहमद ख़ान लुगारी ने हुकूमत को बर्खास्त कर दिया, लेकिन यहाँ पर न सदर थे, यहाँ पर एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने ओहदे से चीफ़ एग्जेक्टिव की हैसियत से मुल्क की बागडोर संभाली और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत को ख़ात्मा किया। ये तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर के अदवार मैंने आपसे